اگلے جمعہ سے قبل انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی ہم یقیناً 1445 ہجری نئے ہجری سال میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ اللہ جل شانہ عمن والہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے کئی برس صحت و سلامتی، ایمان و عافیت کے ساتھ ہم سب کو، ہم سب کے اہل خانہ کو، پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے۔ حسن اتفاق یہ ہے کہ یہ ہجری سال جب ختم ہو رہا ہوتا ہے، یعنی 12واں مہینہ ہوتا ہے، ذو الحج کا مہینہ ہوتا ہے، اس میں دو بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ جب ہجری سال شروع ہو رہا ہوتا ہے، پہلا مہینہ ہوتا ہے محرم کا مہینہ، اس کے اندر بھی دو بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ ذو الحج کے آخر میں دو قربانیاں ہیں، ایک 18 ذی الحج کو خلیفہ ثالث، خلیفہ سوم، دوہرے داماد پیغمبر، الملقب بذی الحجرتین، الملقب بذی النورین، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ اور اسی طرح سے یہی ماہ ذی الحج کے اندر جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے مطابق قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ دو قربانیاں سال کے آخر میں ہیں۔ نیا سال شروع ہوتا ہے یکم محرم الحرام کو خلیفہ دوم، خلیفہ ثانی، امیر المؤمنین، سسر پیغمبر، الملقب بالفاروق، سیدنا عمر فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ اور 10 محرم کو خانوادہ رسول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھرانے کو لے کر کے جمع سالہ بچے سمیت یہاں تک کہ شیر خوار بچے کی شہادت پیش کر رہے ہیں۔ سال کے اختتام پر دو قربانیاں، دو شہادتیں۔ سال شروع ہوتا ہے پھر قربانیاں اور شہادتیں۔ فرمایا کہ بتا دیا کہ دین اسلام قربانیوں کا دین ہے۔ دین اسلام اپنی ایگو اور اپنی انا ذبح کرنے کا دین ہے۔ دین اسلام عزیمت کی داستاں ہے۔ دین اسلام حق کے اوپر استقامت سکھاتا ہے۔ دین اسلام حق کے لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا خاندان سب کچھ قربان کرنا سکھاتا ہے۔ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ دین اسلام یہ سکھاتا ہے۔ ان قربانیوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کا مطمع نظر اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ دین اسلام کے اندر ہر ایک عمل، ہر ایک رنگ قربانی ہے، اللہ کی قربت کا موقع ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنے کا موقع ہے۔ اس دنیا سے بڑھ کر کے آخرت ہے۔ دین اسلام یہ سکھاتا ہے کہ تم نے اپنے ہر ایک عمل میں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ مرنے کے بعد اللہ کے سامنے میں سرخ روح کیسے ہو سکتا ہوں، اللہ کے سامنے سرخ روح میں کیسے ہو سکتی ہوں۔ یہ عالم عیش و عشرت کا، یہ حالت کیف و مستی کی، بلند اپنا تخیل کر، یہ سب باتیں ہیں پستی کی۔ بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی فسانہ ہو جائے۔ دین اسلام کے اندر اصل کیا ہے؟ آخرت ہے، اس کے بعد آنے والی زندگی ہے۔ یہ دین اسلام کی ترغیب ہے۔ جیسے ہی نئے سال کا آغاز ہوتا ہے، ہجری کیلنڈر کے مطابق محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے، تو اس کے بالکل آغاز کے اندر سسر پیغمبر، امیر المؤمنین، امیر المسلمین، خلیفہ ثانی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے۔ ذو الحج کے یہ آخری ایام ہیں کہ سیدنا عمر فاروق
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज के लिए मुसल्ले पे आगे बढ़े, इमामत शुरू फरमाई। दौरान नमाज एक मजूसी, एक काफिर जो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी का चिराग और ये शमा हमेशा के लिए गुल करने की नीयत से खड़ा हुआ था, नमाज के दौरान हमला आवर होता है और उसके वार के नतीजे में सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु यकम मुहर्रम को अपनी जान जाने आफरीन के सुपुर्द करते हैं। मेरे दोस्तों, ये वो दिन है कि जब भी ये दिन आता है आलमे इस्लाम के ऊपर एक गम की कैफियत तारी हो जाती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर, औलाद मरती है तो वालिदैन रोते हैं, वालिदैन इस दुनिया से जाते हैं तो औलाद रोती है। उमर, जिस दिन तू दुनिया से जाएगा मैं मोहम्मद का इस्लाम क़यामत तक रोता रहेगा। और एक यहूदी मुअर्रिख को यह कहना पड़ा कि अगर दुनिया के अंदर एक और उमर आ जाता तो हमेशा से दुनिया से कुफ्र का खात्मा हो जाता। इतनी अजीम उश्शान हस्ती आज के जुमा के अंदर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ, उनकी शख्सियत, उनकी सिफात और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के सामने उमर कैसे थे, इसका तज़किरा होगा। और अगले जुमा को सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत, उनका दौरे खिलाफत, उनके कारनामे, उनकी सियासी और समाजी खिदमात, इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ उनका तज़किरा होगा। उमर नाम आते ही कुफ्र के ईमानों में जलजला तारी हो जाता है। नाम ही ऐसा जलाल और रौब वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। महबूब, आपका रब वो है कि जिसने आपको सच्चा रसूल बना करके भेजा है। बिल हुदा, हिदायत दे करके भेजा है। व दीनिल हक़, और दीन हक़ के मुबीन अता किया है। क्यों अता किया है? लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ली, ताकि इस दीन को दुनिया के सारे दीनों पर, सारी तहजीबों पर इसको क्या किया जाए? गालिब किया जाए। इसलिए भेजा है। आयत का मफहूम मैंने आपके सामने रखा है। ये आया कुरान मजीद में सूरह तौबा पारा नंबर 10 के अंदर भी मौजूद है, पारा नंबर 26 सूरत अल फतह के अंदर भी मौजूद है। अल्लाह ने यह दीन दिया इसलिए है ताकि इसको दुनिया के सब मज़ाहिब के ऊपर, सब तहजीबों के ऊपर इसको क्या करे? गालिब करे। इस आया के अंदर अल्लाह ने वादा कर दिया है, और अल्लाह का वादा हमेशा क्या होता है? सच्चा होता है, वो पूरा हो के रहता है। आयत किस पे नाजिल हुई? आयत किस पे नाजिल हुई? हुजूर पाक अलैहिस्सलाम पर आयत नाजिल हुई है, हुजूर पर। वादा हुआ है गलबा दीन का हुजूर के साथ। तारीख़ इस्लाम आपने सुनी हुई है, पढ़ी हुई है। अब मुझे यह बताएं कि जिस वक्त ये आयत नाजिल हुई है, हुजूर के जमाने में हुजूर को बशारत मिली है कि कैसर व किसरा फतह होंगे। उस वक्त दुनिया की ये दो बड़ी ताकतें थीं, कैसर रूम जिसके कब्जे में पूरा यूरोप था, पूरा मगरिब था, और दूसरा किसरा ईरान, एशिया, मशरक़ एशिया और एशिया बईद, ये सारी छोटी बड़ी रियासतें, ये सारी की सारी किसरा ईरान के ताबे थी। दुनिया के अंदर ये दो बड़ी सल्तनतें थी। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। ये दोनों सल्तनतें इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं हुई, इस्लाम का गलबा इनके ऊपर आया नहीं। ये दोनों मगलूब हुई हैं। इन दोनों को मुसलमानों ने फतह किया है सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में। वो जो अल्लाह ने अपने महबूब से वादा किया था
کہ دنیا کی ساری تہذیبوں سارے مذاہب کے اوپر محبوب میرا کلمہ غالب آ کر کے رہے گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے وعدہ اپنے محبوب سے کیا تھا لیکن اس کی عملی تفسیر عمر بن خطاب ہے. اللہ نے وہ وعدہ کس کے ہاتھ سے پورا کروایا؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ. عمر اٹھے تو زیس کا عنوان بنے، منبر پہ چڑھ کے بولے تو حق کا بیان بنے، ہجرت کرے تو جرت کا اعلان بنے، بولے قرآن بنے تولے میزان بنے. چھوٹی شخصیت نہیں ہے عمر بن خطاب، سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کیوں ہمارے بچے اور جوان عمر کے نام سے غافل ہیں؟ آج کیوں اس کے چرچے نہیں ہوتے؟ دنیا کے فلاسفرز کو، ان سکالرز کو عمر بن خطاب کیوں نظر نہیں آتا؟ کیوں اس کی شخصیت اور اس کے اوصاف نظر نہیں آتے؟ اس کی حق گوئی اور بے باکی کے چرچے کیوں ہمیں نظر نہیں آتے؟ اتنی بڑی شخصیت کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. عمر کی تو شان ہی یہ ہے، میرا عمر ہے ہی ایسا کہ جس راستے سے میرا عمر گزرتا ہے شیطان وہ گلی چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. شیطان وہ راستہ چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے. شیطان عمر کے نام سے بھی ڈرتا ہے، اس کے کام سے بھی ڈرتا ہے. شیطان کا عمر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. فرمایا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے. اللہ اکبر. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جوانی کی بہاروں کی طرف آئے تو عرب کے شرفاء کے اندر عام طور پر جو چیزیں مقبول تھیں، گھوڑ سواری، خطابت، نسبدانی، سپاہ گری، سارے بہترین فنون، لکھنا پڑھنا. عرب کے اندر 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں سے ایک عمر بن خطاب تھے. تو گویا کہ اپنی عین جوانی کے اندر جتنے اہم اس زمانے کی ضرورت کے فنون تھے وہ سارے سیکھ لیے تھے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کے ہر نوجوان کو چاہیے کہ اپنے زمانے کا بہترین فن وہ سیکھے، بہترین علم وہ سیکھے، جاہل نہ رہے. جو عالم ہوتا ہے وہ عالم بھی ہوتا ہے. علم صرف کتابوں کا نام نہیں ہے، صرف کتابوں کا نام نہیں ہے. جہان دیدی یہ بھی علم کا حصہ ہے. لوگ تجارت کا پیشہ اپنایا کرتے تھے، عمر بن خطاب نے بھی تجارت کا ذریعہ اپنایا، ذریعہ معاش اپنا تجارت رکھا، دور دراز ممالک میں سفر کیا، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو فہم، تدبر، معاملہ فہمی، سیاست، یہ ساری نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا فرمائی. لیکن یہی وہ زمانہ تھا کہ مکہ کی وادیوں میں ریگزاروں کے اندر آفتاب ہدایت طلوع ہوا. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہر طرف صدائے دل نواز بلند ہوئی. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. عمر بن خطاب بخاری شریف کے اندر ان کی اپنی زبانی ہے، فرماتے ہیں کہ میں بت خانے کے اندر سویا کرتا تھا کہ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بت کے اوپر کچھ لوگ آئے اور قربانی کی. لوگ بتوں کے اوپر آ کر کے قربانی اور چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے. جیسے ہی لوگوں نے آ کر کے قربانی کی، اس کے اندر سے آواز آئی، اس کے اندر سے آواز آئی، لوگوں ایک شخص تمہارے اندر آ چکا ہے جو کہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے. سب لوگ ڈر کر کے بھاگے. جناب عمر فرماتے ہیں میں وہیں رکا رہا کہ دیکھتا ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بار بار اس کے اندر سے آواز آئی، لوگوں تمہارے اندر ایک وجیح شخص آ چکا ہے، حق گو شخص آ چکا ہے.
جو کہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ. گویا کہ عمر بن خطاب کا پہلا جو تعارف ہوا ہے وہ اس مقام پر مقام توحید کے ساتھ ہوا ہے. عمر کا لوگو بہت بڑا مقام ہے. عمر نے جو کیا تھا وہ عمر ہی کا کام ہے. توحید کا اعلان وہ سرے عام کرتا تھا. میری اور تمہاری طرح کب وہ ڈرتا تھا. عمر کا لوگو بہت بڑا مقام ہے. توحید کے ساتھ تعارف ہوا. لیکن دوسری طرف دیکھا کہ صدائے دل نواز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت بڑی شدید ہے. ابھی تک حضور کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی تھی. دل کا قفل، دل کا تالا بھی کھولا نہیں تھا، بھی ٹوٹا نہیں تھا. فرماتے ہیں کہ چوکو چراہوں میں لوگ کہتے تھے کہ یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے. کہ اچانک ایک دن میرا دل کیا کہ میں رات کے وقت جا کر کے چھیڑتا ہوں کہ یہ شخصیت کیسی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ ان کے دن اور ہوتے ہیں، ان کی راتیں کچھ اور ہوتی ہیں. یہ جناب محمد الرسول اللہ ہے. رات بھی اللہ کے لیے، دن بھی تلاوت ہے، رات بھی تلاوت ہے. دن بھی امت کی فکر میں گزرتا ہے، رات بھی امت کی طرف میں دعائیں کرتے گزرتا ہے. فرماتے ہیں میں گیا، میں نے کان لگایا، حضور نماز کے اندر تھے. بخاری شریف سے پڑھ رہا ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع فرمائی. الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے الفاظ، ان کا نظم، ان کا اسلوب ایک عجیب میرے اندر کیفیت پیدا کر رہا تھا. ہم تو عجمی ہیں نا، تو ہمیں محسوس نہیں ہوتا. کئی قرآن گزرے، کئی لنگے، تراویح میں آئے نہ آئے، سنا نہ سنا، بھئی یہ کون سا فرض واجب ہے، کیا ہوتا ہے. بس پوری زندگی وہی سورہ اخلاص کے اندر چاروں رکعتوں میں، تینوں رکعتوں میں بس وہی پڑھ کے گزرا. صاحب وہ فلانے مفتی صاحب کا فتویٰ موجود ہے، ہو جاتی ہے نماز، بس ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں. دعائے قنوت بھی نہیں آتی تو خیر ہے، وہی قل واللہ وہ فلانے مفتی صاحب سے پوچھا تھا، بس ہو جاتی ہے. پیسوں کے معاملے میں، معاش کے معاملے میں کبھی نہیں سوچا کہ بس 2 روٹیاں صبح کافی ہیں، 2 دوپہر کو کافی ہیں، 2 شام کو کافی ہیں، بس گزارا ہو رہا ہے یار، بس کافی ہے. اس معاملے میں کبھی نہیں سوچا کہ گزارے کے لیے. دین کے معاملے میں ماشاءاللہ گزارے ہیں. وہ بس دعائے جنازہ، نماز جنازہ، وہ فلاں بھی آیا تھا تو اس لیے ہم بھی چلے گئے، منہ دکھانے کے لیے آگے، جھوٹ موٹ کا پڑھ لیا بس چلے گئے. ہم بس اس معاملے میں اتنے تک ہی رہتے ہیں، اس سے زیادہ ہم آگے جاتے نہیں ہیں. قرآن مجید کی چاشنی کیا ہے، حلاوت کیا ہے، مٹھاس کیا ہے، نہیں اس تک نہیں جاتے ہیں. اللہ لے جائے سب کی طرف. محبت سے ذرا مسکرا کے کہہ دیں آمین. اللہ قرآن مجید سمجھنے سمجھانے کی اور اس کی مٹھاس اور حلاوت ہم سب کو نصیب فرمائے، پوری امت کو نصیب فرمائے، ہماری نسلوں کو قرآن و سنت کے اوپر کھڑا فرمائے. فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کا نظم اور اسلوب مجھے متاثر کر رہا تھا. عربی تھے نا، تو میرے دل کے اندر وہ ساری باتیں آ رہی تھی جو لوگوں سے میں دن بھر میں سنتا تھا کہ یہ شاعر ہے، یہ اس طرح کا کلام لوگوں سے سن کے آتا ہے، تو یہ جوڑ جوڑ کے پھر اس کو سناتا ہے. فرماتے ہیں کبھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ یہ واقعتاً یار یہ شاعر ہے بہت بڑا، اس کے ٹکر کا کوئی شاعر نہیں ہے. نہیں، ابھی یہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہی سورۃ الحاقہ کے آخر تک پہنچے جس میں ہے وما ہوا بقول شاعر. لوگوں یہ شاعر کا قول نہیں ہے، قلیلا ما تؤمنون، کم ہی لوگ ہیں جو سمجھتے اور ایمان لے کر کے آتے. فوراً مجھے جواب مل گیا. فرماتے ہیں میں نے سوچا اچھا یار یہ شاعر نہیں ہے، یہ کاہن ہے، یہ کچھ جادوگر ہے. فرماتے ہیں کہ فوراً اگلی آیت آ گئی وما ہوا بقول کاہن. لوگوں یہ کاہن بھی نہیں ہے، قلیلا ما تذکرون، کم لوگ ہیں جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرتے. فرمایا مجھے اگلا جواب بھی آ گیا. تو میں واپس ہلنا چاہتا تھا تو کہ میرا ایک ایک قدم من بھر کا ہو رہا تھا، مجھ سے ہلا نہیں جا رہا. گویا کہ ایک طوفان تھا جو میرے اندر برپا ہو چکا تھا. اور قرآن مجید کی حقانیت فرماتے وقع فی قلب الایمان کل موقع، گویا کہ میرے دل کے کونے کونے کے اندر ایمان کی صدا ٹکرا رہی تھی، اور کفر کی جتنی کالک تھی، شرک جتنا گھسا ہوا تھا، وہ سارا میرے سینے سے اور میرے دل سے وہ سارا دھل رہا تھا. قرآن مجید کی ان آیات نے میرے سینے کو صاف کر دیا تھا. اب صرف آخری اڑامنی باقی تھی، اور وہ تھی کہ لوگوں کے پروپیگنڈے کی وجہ سے حضور سے بدلہ لینے کی
جو خواہش تھی لوگوں کے اندر، میں اس کا ترجمان بننا چاہتا تھا کہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو نیا چراغ آیا ہے یہ تو آہستہ آہستہ روشن ہوتا جا رہا ہے، پروانے اس کے گرد اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں۔ پہلے 38 کے قریب لوگ وہ تھے، غلام تھے، معاشرے کا ہلکا طبقہ تھا، جن کو دن رات مارا پیٹا جاتا تھا۔ کبھی زنیرہ کو مارا جا رہا ہے، کبھی بسینہ کو مارا جا رہا ہے، کبھی بلال کی زبان سے آہد آہد کی آوازیں ہیں اور اس کی کمر پہ کوڑے ہیں، سینے کے اوپر پتھر ہیں، کبھی کس کو مارا جا رہا ہے، کبھی کس کو مارا جا، کبھی خوابین رت کو مارا جا رہا ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صدائے دل نواز لا الہ الا اللہ لے کر کے مکہ کی گلیوں میں نکلے۔ ادھر سے ابو جہل نکلا، اس نے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ آور ہوا۔ اس بدبخت کے حملے کی وجہ سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا خون اقدس بہا۔ حضور صبر و استقامت کا پہاڑ تھے، کوئی جواب نہ دیا، سیدھا چلے گئے سینے حرم کے اندر اللہ کے ساتھ شکوہ شکایتیں کرنے۔ ابو جہل اپنی محفل اور مجلس میں چلا گیا اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسی طرح سے لہو لہان حرم مبارک کی طرف تشریف لے کر کے چلے گئے۔ دو لونڈیوں نے دیکھا تھا اس کو حملہ کرتے ہوئے، وہ آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ ادھر سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لاڈلے چچا سیدنا امیر حمزہ، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، وہ شکار سے واپس آ رہے تھے۔ ان کی عادت یہ تھی کہ جب وہ شکار سے واپس آتے تھے تو بڑا اترا کر کے چلتے تھے کہ میں بڑا شکار کر کے آیا ہوں، جیسے کوئی فاتح آ رہا ہوتا ہے۔ دو لونڈیاں آپس میں باتیں کر رہی تھی اور امیر حمزہ کو دیکھ رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اگر اس کو پتا ہوتا نا کہ آج اس کے بھتیجے کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، ابو جہل نے اس کو لہو لہان کیا، تو یہ کبھی اس طرح سے اترا کر کے نہ چلتا۔ فوراً وہیں پر پاؤں رکے اور لونڈیوں سے تفصیل جانی کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابو جہل نے یہ ظلم کیا ہے تیرے بھتیجے کے ساتھ۔ گھر نہیں گئے، اسی طرح سے ہاتھ میں تیر کمان تھا، گئے ابو جہل صنادید قریش کے ساتھ اپنی مجلس میں بیٹھا تھا، اس کے سر پر جا کر کے تلوار ماری اور اس کو زخمی کر دیا۔ تیری یہ جرت، تم میرے ہوتے ہوئے تو محمد بن عبداللہ کے اوپر ہاتھ اٹھائے، تو نے اس کو لاوارث سمجھ رکھا ہے کیا؟ وہ چاہتا کہ بدلہ لیتا، لیکن لوگوں نے اس کو منع کر دیا، یہ موقع نہیں ہے، سب قریشی ہیں، اور حمزہ جیسے جری شخص کے ساتھ اس وقت پنگا لینا بھی ٹھیک، غصے میں ہے، وہ بدلہ لینے کے لیے ہے، جانے دو اس کو۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ میں نے بدلہ لے لیا ہے اپنے بھتیجے کا، حضور کی تلاش میں حضور کے رخ کی زیارت کے لیے نکلے۔ عین حرم شریف کے اندر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرب سجود ہیں اور بلند آواز سے کہا کہ بھتیجے خوش ہو جا، میں نے تیرا بدلہ لے لیا ہے۔ حضور نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری دفعہ پھر خوشخبری سنائی اپنی طرف سے، تیسری دفعہ پھر سنائی، حضور سجدے سے سر اٹھایا۔ حضور نے فرمایا کہ چچا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں بدلہ لینے والوں سے خوش نہیں ہوتا، میں بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ بھتیجے کس بات پر خوش ہوتا ہے؟ چچا میں تو اس بات پر خوش ہوں گا کہ تو لا الہ الا اللہ پڑھ لے۔ چچا نے کہا کہ بھتیجے آج میں تجھے خوش کرنے کے لیے آیا ہوں، پڑھا دے، آج تو پڑھانا چاہتا ہے۔ اس طرح سے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی ٹھنڈی بہار نصیب ہوئی۔ حضور آگے بڑھے، 39 مسلمان ہو چکے تھے، حضور آگے بڑھے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو تھام لیا اور دعا کی، اللہم اعز الاسلام بأحد الرجلین، باسلام عمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اے اللہ میں تیرا سچا پیغمبر، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں کہ یا تو اسلام کو عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے۔ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام تھا، یا عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن ہشام دے دے، اسلام کو کوئی تگڑا بندہ دے دے، تگڑا بندہ۔ مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا، مرد جلال مرد ہنر بھیجنا پڑا۔ جب زور بڑھ رہا تھا جہالت کی فوج کا، رب کو زمین پہ عمر بھیجنا پڑا۔ فرمایا کہ اے اللہ دونوں میں سے کوئی ایک دے دے۔ اور ادھر کفار کا مشورہ ہو رہا ہے کہ کس طرح سے یہ چراغ نبوت کو گل کر دیا جائے۔ عمر اٹھے، کہنے لگے کہ یہ فیصلہ
मुझ पर छोड़ दो। ऐन दोपहर का वक्त है और जोशो गजब से भरपूर उमर नंगी तलवार लेकर के दार अरकम की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर हुजूर पाक अलैहिस्सलाम वजूद बा मसऊद के साथ मौजूद हैं। रास्ते में नईम बिन अब्दुल्ला मिले। किधर जा रहे हो उमर? मैं चिराग नबुव्वत को गुल करने जा रहा हूं। उमर पहले अपने घर की खबर ले। तेरे घर के अंदर तेरी बहन और तेरे बहनोई पहले ही उसके गुलाम बन चुके हैं। गुस्से का रुख बदला अपने घर की तरफ। घर गए तो अंदर से कुरान मजीद की आवाज आ रही थी, ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्का। मां को, अपनी बहन को और अपनी बहनोई को पीटना शुरू कर दिया, मारा। बिलाखिर बहन भी तो उमर की थी, जोश में आई और गिरबान पकड़ा, कहने लगी, उमर जिस खत्ताब का खून तेरी रगों में है उसी खत्ताब का खून मेरी रगों में है। अगर तो कुफर से बाज नहीं आता तो याद रख, मैं भी उसी खत्ताब की बेटी हूं, मैं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन हरगिज नहीं छोड़ूंगी। देखा कि ये कैसी गुलामी है, ये कैसी मोहब्बत है कि जिसने मेरी बहन के अंदर इतना जोश पैदा कर दिया है। हिल के रह गए। फरमाने लगी, अच्छा सुनाओ मुझे वो कलाम क्या है तुम्हारे पास। बहन कहने लगी कि नहीं उमर, पहले गुस्ल करोगे, पाकी की हालत में इस पाक कलाम को तुम छू सकते हो। उमर बिन खत्ताब ने गुस्ल किया और फरमाने लगे कि मेरी बहन, कहीं ऐसा ना हो कि उमर की सारी उम्र ही बर्बाद हो जाए, मुझे ले चलो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरवाजे पर। मैं भी उन्हीं की गुलामी और उन्हीं की नौकरी करना चाहता हूं। बहन और बहनोई साथ हैं, उमर बिन खत्ताब आगे आगे हैं, तलवार वैसे ही कंधे के साथ लटकाई हुई है। दूर से सहाबा इकराम ने देखा, फरमाने लगे कि ये देखो उमर आ रहा है। अमीर हमजा ने कहा कि आने दो, अच्छे इरादे से आएगा तो वेलकम करेंगे, बुरे इरादे से आएगा तो इसी के तलवार के साथ इसका फैसला करेंगे। उमर बिन खत्ताब आए, दाखिल हुए दारे अरकम के अंदर। हुजूर ने दामन को खींच करके फरमाया, उमर वो वक्त नहीं आगे का तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलीमा पढ़ ले। हुजूर ने साथ ही हाथ रखा अपने दस्ते नबूवत उमर के सीने के ऊपर फेरा और फरमाया, अल्लाहुम्मा हदी क़ल्ब उमर, ए अल्लाह उमर के दिल को हिदायत से भर दे, उमर के दिल को हिदायत से भर दे। और उसके बाद ये उमर था, तुम्हें यारो मुबारक हो, उमर इब्ने खत्ताब आया, खुदा से मैंने मांगा था, दुआओं का जवाब आया, दुआओं का जवाब आया। ये उमर इब्न खत्ताब है, हुजूर ये आए घर से सर लेने के लिए थे और सर दे के चले गए। इस तरह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर की वो दुआ, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम, ए अल्लाह इस्लाम को इज्जत दे दे। इस्लाम को गलबा, इस्लाम को इज्जत किससे मिली है? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के ईमान से मिली है। इब्ने मसऊद रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जनाब सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का इस्लाम लाना ये हमारी फतह थी, उनकी हिजरत हमारी नुसरत थी और उनकी खिलाफत ये सरापा रहमत थी हमारे लिए। ऐसी अजीम शान शख्सियत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अता फरमाई। और फरमाया कि एक दिन हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को नजर रहमत से देखा और पूछा, उमर तुझे पता है कि मैंने तेरी तरफ देखकर क्यों मुस्कुराया हूं? अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते। फरमाया कि लेले अरफा को, अरफा के दिन अल्लाह तुझे मुस्कुरा के देख रहे थे, इसलिए मैं भी तुझे मुस्कुरा के देख रहा हूं। ऐसी शानदार शख्सियत मेरे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के कारनामे, उनकी शख्सियत, उनके औसाफ फैलाएं और उनको पढ़ें और अपने बच्चों को पढ़ाएं और सिखाएं और उन पर अमल करें। रब्बुल इज्जत समझ नसीब फरमाए। वमा अलैना।